عقیدہ اس بات کو کہتے ہیں جس کو انسان اپنا دین بنا لے۔ کہا جاتا ہے کہ فلاں کا عقیدہ بہت اچھا ہے، اس کا معنی ہے کہ وہ شک و شبہ سے پاک ہے، وہ اپنے دین پر قائم ہے اور اپنے اعتقاد پر ہر طرح کے شک و شبہات سے پاک ہے۔ عقیدہ ایک قلبی عمل ہے، دل کی کیفیت کا نام ہے، جس کا معنی ہے کہ دل سے کسی چیز پر پختہ یقین رکھے۔ شرعی اصطلاح میں عقیدہ کہتے ہیں ایک اللہ پر، اس کے ملائکہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کے رسولوں پر بھیجی جانے والی کتابوں پر، آخرت کے دن پر، تقدیر اچھی یا بری اللہ ہی کی طرف سے ہونے پر یقین رکھنا، اسے ارکان ایمان بھی کہا جاتا ہے۔ تو جو انسان اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، تقدیر پر ایمان لاتا ہے، تو اس کا عقیدہ جتنا اس کے دل میں پختہ ہوگا اتنا وہ صاحب ایمان ہے، وہ صاحب عقیدہ ہے۔ شریعت کے دو حصے ہیں، عقائد اور اعمال۔ عقائد کا تعلق دل سے ہے، دل کی کیفیات ہے۔ ہمارا ایک اللہ پر ایمان ہے، یہ ایمان ہمارے دل میں ہے۔ اللہ کی ربوبیت پر ایمان ہے، اس کی الوہیت پر ایمان ہے، اور یہ ایمان اصول دین ہے۔ اور شریعت کا دوسرا حصہ، اس کا تعلق اعمال سے ہے۔ اعمال انسان اپنے جسم سے ادا کرتا ہے۔ نماز جسمانی عمل ہے، زکوٰۃ ادا کرنا، روزے رکھنا، حج کرنا، اس طرح اور مختلف اعمال۔ یہ اعمال عقیدے پر تولے جاتے ہیں۔ اگر انسان کا ایمان درست ہے، عقیدہ درست ہے، تو یہ اعمال درست ہے۔ اگر عقیدے میں خرابی ہے، ایمان میں خرابی ہے، تو پھر ان اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اعمال ترازو میں تولے نہیں جائیں گے، کیونکہ اساس دین اسلام کی وہ ایمانیات، وہ اعتقاد، وہ عقیدہ ہے۔ اگر انسان عقیدے میں درست ہوگا، ایمانیات میں درست ہوگا، توحید میں درست ہوگا، اعتقاد میں درست ہوگا، تو پھر اس کے عملوں کا وزن ہوگا اور یہ اللہ کی رحمت سے اللہ کی جنت میں داخل ہو سکے گا۔ لیکن اگر ایک شخص ایمانیات پہ غور ہی نہیں کرتا، اعتقاد کو سمجھتا ہی نہیں ہے، عقیدے کے معنی مفہوم کو جانتا ہی نہیں ہے، اس کے نور سے اپنے دل کو مزین نہیں کرتا اور عملوں پہ عمل کرتا جا رہا ہے، تو یہ کھلے ہوئے خسارے میں ہے۔ لہذا عقیدہ ہی وہ بنیاد ہے جس پر اسلام کی پوری بلڈنگ کھڑی ہے۔ عقیدہ درست ہے تو انسان کا اسلام کمپلیٹ ہے، درست ہے، اور اگر اس میں خلل ہے تو اس کے اسلام میں خلل ہے۔ آئیے مالک کا فرمان سنتے ہیں، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا۔ جس کو آرزو ہے، امید ہے، یعنی جس کا یقین ہے آخرت پر کہ ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ سے ملاقات ہونی ہے، جس کو یہ آرزو ہے کہ وہ اللہ کے پاس جائے گا، اللہ سے اس کی ملاقات ہوگی، تو پھر اس کو حکم دیا جا رہا ہے اس اعتقاد کے بعد وہ کرے کیا؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، پھر وہ نیک اعمال کرے۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔ عبادت صرف اللہ کی کرے، وہ نماز پڑھے تو صرف اللہ کے لیے، وہ قیام کرے تو صرف اللہ کے لیے، وہ رکوع کرے، سجدے کرے تو صرف ایک اللہ کے لیے۔
وہ قربانی کرے تو صرف ایک اللہ کے لیے، وہ نذر اور نیاز دے تو صرف ایک اللہ کے لیے، وہ پکارے دعائیں مانگے تو صرف ایک اللہ سے، وہ کائنات میں تصرف کرنے والا کسی کو مانے تو صرف ایک اللہ کو، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اعتقاد درست ہو، پھر عمل صالح ہو، اور شرک سے برات ہو، یہی جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ مالک کا فرمان سنیے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یقیناً آپ کی طرف بھی اور آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء بھیجے گئے ان کی طرف یہ وحی کی گئی، لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور آپ خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ تو ایمان، اعتقاد، توحید یہ اساس ہے، یہ بنیاد ہے، اس کے اوپر پورے اسلام کی بلڈنگ کھڑی ہے۔ اعتقاد درست ہے، عقیدہ درست ہے، عقیدہ سلیم ہے، شرک کی غلاظتوں سے پاک ہے، تو پھر انسان اللہ کی جنت کا مہمان بنے گا۔ لیکن اگر عقیدے میں خرابی ہے، اعتقاد میں خرابی ہے، ایمانیات میں خرابی ہے، شرک کی غلاظتیں ساتھ لگی ہوئی ہیں، تو پھر کوئی عمل بھی انسان کو جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ مولا کا فرمان سنیے، فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصِ، یقیناً آپ صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کریں، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ اللہ کی عبادت مطلوب ہے خلوص کے ساتھ، ملاوٹ کے ساتھ نہیں۔ ملاوٹ کے ساتھ اللہ کے ہاں کوئی عمل قبولیت کے مقام پر نہیں پہنچتا۔ آپ اللہ کی عبادت کریں لیکن خالص نیت کے ساتھ، صرف ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ خبردار، اللہ ہی کے لیے خالص عبادت کرنا ہے۔ اللہ کی بھی عبادت، غیر اللہ کی بھی عبادت، یہ بندہ بھی مردود اور اس کی زندگی کے سارے اعمال بھی مردود۔ اللہ ہی کی عبادت، جو عبادت ہے وہ غیر اللہ کے لیے نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک موٹا سا قانون اپنے دل میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ سجدہ کر رہے ہیں اللہ کو، عبادت ہے، پیر کو نہیں کر سکتے۔ طواف کر رہے ہیں بیت اللہ کا، عبادت ہے، کسی کی قبر کا نہیں ہو سکتا۔ ذبح کر رہے ہیں، خون بہا رہے ہیں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یہ اب غیر اللہ کے لیے نہیں ہو سکتا۔ امید رکھتے ہیں اپنے مولا پر، اپنے خالق و مالک پر، اس کو پکارتے ہیں کہ اللہ شفا دے دے، اور اللہ شفا دیتا ہے۔ انسان بیمار ہوتا ہے، شفائیں صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اگر یہی امید آپ نے غیر اللہ سے رکھی، یہی امید آپ نے کسی اور پر لگا لی، تو عبادت کو خالص اللہ کے لیے آپ نے نہیں کیا، ملاوٹ کر دی، اور ملاوٹ مولا کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ خالصتاً عبادت حق ہے صرف مولا کائنات کا۔ یہ اور اس طرح کی بہت ساری آیات ہیں جو واضح دو ٹوک اعلان کرتی ہیں کہ اعمال قبولیت کا مقام پائیں گے اگر شرک کی غلاظتوں سے پاک ہوں گے۔ شرک ساتھ ہوگا تو عمل کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، قیامت کے دن اسے ہباء منثورا بنا کر اڑا دیا جائے گا، اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء نے سب سے پہلے امت کے عقیدے کی اصلاح کی فکر کی۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو ایمانیات کی طرف بلایا، عقیدے کی طرف بلایا، توحید کی طرف بلایا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، مالک فرماتا ہے ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے۔ ان رسولوں نے آ کر کیا پیغام کیا دیا، قوم کو کیا کہا؟ ان اعبدوا اللہ، عبادت صرف اللہ کی کرو۔ یہاں پر رکے نہیں۔ اہم ترین مسئلہ جس کو سمجھنا انتہائی لازم ہے کہ نبیوں نے آ کر، رسولوں نے آ کر یہ نہیں کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور بس، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، عبادت اللہ کی جائے گی لیکن اللہ کے مقابل جتنے طواغیت ہیں ان کا انکار لازم ہے۔
آپ اللہ کی عبادت بھی کریں اور قبروں پہ سجدے بھی کرتے رہیں، اللہ کی عبادت بھی کریں اور طواف بھی غیر اللہ کی قبروں کا، ڈھیریوں کا، پتھروں کا کرتے رہیں، جھنڈوں کا کرتے رہیں، اللہ کو بھی پکارتے رہیں اور غیر اللہ کو بھی پکارتے رہیں۔ یہ انبیاء کے مبارک گروہ میں سے کسی نبی کا پیغام نہیں تھا، وہاں پیغام ہر نبی نے دیا، اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، عبادت اللہ کی، اور جو طاغوت ہے مولا کے مقابل بنے ہوئے جو اپنی عبادتیں کروا رہے ہیں، جو اپنی عبادتوں پہ لوگوں کو راضی کر رہے ہیں، مجبور کر رہے ہیں، قوانین اپنے بنا کر لوگوں کو دیتے ہیں کہ اس پر عمل کیا جائے، ان کو لاگو کیا جائے، ان کے مطابق زندگی گزاری جائے، وہ خالق و مالک کے قوانین کو ٹھکرا چکے ہیں، تو ان کی عبادت نہیں ہوگی، عبادت صرف ایک اللہ کی ہوگی۔ ہر رسول نے اپنی قوم کو آ کر یہی پیغام دیا، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، عبادت صرف اللہ کی کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ برحق نہیں، کوئی معبود برحق نہیں، معبود برحق صرف اللہ مالک ہے۔ یہی پیغام امام الانبیاء، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو دیا۔ مکہ کی پوری زندگی آپ عقیدے کی اصلاح کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں، قولوا لا الہ الا اللہ، ایک ہی آوازہ ہے آپ کا، لا الہ الا اللہ کے اقرار کر لو، رب کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ، اللہ کی توحید کو تسلیم کر لو۔ تو پیارے بھائی، یہ عقیدے کا معنی و مفہوم ہے، اور یہ اسلام کی اساس ہے، یہ بنیاد ہے، اس پہ اسلام کی بلڈنگ کھڑی ہے۔ تو اعمال کرنے سے پہلے ایمان کی طرف لوٹئے، اعتقاد کی طرف لوٹئے، اس کی اصلاح کیجئے، آپ کے عمل کتنے ہی پیارے کیوں نہ ہو، عقیدے میں شرک ہوا تو برباد ہو گئے، عقیدے میں توحید موجود ہے تو ضرور رب کی جنت کے مہمان بنیں گے، عمل تھوڑے بھی ہوں گے تو رب اپنی رحمتوں سے جنت عطا فرما دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں توحید کا صحیح فہم عطا فرمائے، اس راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو راستہ امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے، کہ وہ راستے پر چلنے والا کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا، اور وہ ہے کتاب و سنت۔ کتاب و سنت پہ عمل کیجئے، آپ اللہ کی جنت کے مہمان بنیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔